السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل السلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة۔ صدق اللہ العظیم۔ برکت کے لیے درود شریف پڑھیے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ الکرام انہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے عالم اسلام سے جوگ در جوگ اللہ کی امانت اور سائے میں جانے والے حرمین کی زیارت سے مشرف ہونے والے اور والیاں، ان کو مبارک ہو، ان کے حج کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ عالم اسلام کے لیے وہ جو دعائیں کریں وہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، کمی اور بیشیوں کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ چونکہ عظیم الشان مہینہ ہے، اس لیے مسلسل جو ہمارا گفتگو کا عنوان نماز نبوی کی عملی تربیت کے حوالے سے اس کے 2-3 جمعہ موقوف کرتے ہیں، کیونکہ یہ مستقل اور ہمیشہ کا دائمی عنوان ہے۔ بڑے پہلو ہیں اس میں، مثلا فرائض کے پہلو، واجبات کے پہلو ہیں، سنن کے پہلو ہیں، مستحبات کے پہلو ہیں، سب پر کافی تفصیل سے، سجدہ سہو کے پہلو ہیں، سب پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ ابھی سر فہرست چونکہ حج اور قربانی یہ بہت ہی اہم اسلام کے حصے ہیں۔ ایک تو اللہ کی عظیم الشان نشانی ہے اور ایک پلر آف اسلام ہے۔ حج جو اللہ کی بارگاہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر فرض ہے۔ قربانی جو پرزینٹلی مالک نصاب ہے، چاندی کے اعتبار سے اس پر اپنی جانب سے قربانی واجب ہے۔ یہ دو عظیم الشان مناسبتیں متعلق ہونے کی وجہ سے آج کی جمعہ سے 2-3 جمعہ تک زیارت حرمین کا ایک عنوان دیتے ہوئے اللہ اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم اور فیض و برکات سے ہم سب مالا مال ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ الکرام انہ الکریم آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے بڑی بات، ابھی جو حجاج کرام کا قافلہ اپنے ملک سے خصوصاً اور دیگر ممالک سے جا رہے ہیں، اب سعودی گورنمنٹ کے حساب سے وہ رکھے جاتے ہوں گے، لیکن اب غالب گمان یہی ہے جو اب جا رہے ہوں گے وہ مکہ ہی میں رہیں گے۔ اب ان کو حج کی ادائیگی کے بعد ہی مدینہ النبی کی زیارت کے لیے لے جایا جائے۔ خیر، یہ تو حقیقی اور تاریخی پہلو ہے۔ حجاج کرام کے لیے اسلامی ایڈوائزری، اسلامی مشورے بہت ضروری ہے آج کی تاریخ میں۔
یاد رکھیں اللہ کی عبادت میں نہ تو نفس کو دخل دیں، نفس کا مطلب ہوا خود کو دخل نہ دیں، تو پھر غیر اللہ کو کیسے دخل دے سکتے ہیں؟ جب آپ خود کو دخل نہیں دے سکتے غیر کو کیسے دخل دے سکتے؟ اس لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کریں۔ جو گئے ہیں اللہ پاک ان کی نیتوں میں خلوص نصیب فرمائے۔ وہ جائیں اس لیے نہیں کہ ہمیں لوگ حاجی کہیں۔ میں نے روایتوں میں پڑھی ہے 3 افراد کا ذکر ہے، لیکن ان تینوں کو بیس بناتے ہوئے آپ اور بھی آسانی سے بات سمجھ سکتے ہیں۔ 3 شخص، شہید کو، حاجی کو اور عالم، اللہ پاک کی بارگاہ میں لایا جائے اور اللہ پاک کا حکم ہوگا ان تینوں کو جہنم میں لے جاؤ، اور ایسے ہی نہیں بلکہ گھسیٹتے ہوئے جہنم۔ اب لے جانے والے فرشتے کام ہیں، شہید ہے مولا، یہ حاجی ہے، عالم ہے۔ سچ ہے وہ آیت کریمہ عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک سے گزارش کریں گے وہ فرشتے، وجہ بتا دے مولا، حکم تیرا ہے لے تو جاؤں گا ہی، لیکن وجہ بتا دے۔ اللہ پاک فرمائے گا یہ شہید اس لیے ہوا تھا تاکہ لوگ اسے شہید کہیں، اور لوگوں نے اسے شہید کہہ دیا۔ یہ حاجی اس لیے ہوا تھا تاکہ لوگ اسے الحاج اور حاجی کہیں، اور لوگوں نے اسے الحاج اور حاجی کہہ دیا۔ یہ عالم اس لیے ہوا تھا تاکہ لوگ اسے عالم کہیں، اور لوگوں نے اسے عالم کہہ دیا۔ تو سماج میں، معاشرے میں شہرت کے لیے اس نے یہ سب شرف حاصل کیا، اور وہ اسے حاصل ہو گیا۔ میرے لیے کرتا تب نہ میں جنت دیتا۔ اب ہم فرشتے کو مجبور نہیں کہیں گے، حکم خدا بندی کی بنیاد پر لے جائیں۔ اس لیے یاد رکھیے کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے آپ کی نہ کریں گے تو اللہ پاک ہو سکتا اپنے فضل سے معاف کر دیں، لیکن اگر آپ شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے قربانی کرنے والا کہیں، سے آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ بڑے افسوس کی بات ہے، زبردستی جانوروں کے اوپر جو ہے الف لام لام ہے لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے جانور پر اللہ لکھا ہوا، اور جانتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ وہ 20,000 کا جانور 40,000 میں بک جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میرے دل میں خدا ہے، اس کی قدر نہیں ہے۔ جانور کے جرم پہ لکھا ہوا اس کی قدر ہو رہی ہے۔ وجود میں اللہ پاک ہے۔ پارہ نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتا سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تیرے اندر نشانیاں ہیں میری۔ یہاں خدا کی قدر نہیں ہے کیونکہ یہاں پیسے نہیں مل رہے۔ جانور پر اللہ کیا لکھ گیا کہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیے کہ ہاں بہت اچھا۔ سوال یہ ہے کہ اب کیا قربانی کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہی جانور قبول ہوں گے جس پر اللہ لکھا ہوا ہو، اور جو صرف کالا کلوٹا جانور ہوگا اور اس کی عمر بھی قربانی کے لائق ہوگی اور اخلاص کے ساتھ جو کریں گے کیا قربانی نہیں ہوگی؟ تو اس طرح مت اللہ کی رضا کے لیے قربانی مطلب قرب الہی کا عنوان ہے، اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بندوں کا نہیں۔ خوب اچھے سے اچھا کیجئے، لیکن آپ کر رہے ہیں تو آپ ہی تک رہنے دیں، اللہ ہو صرف، بس آپ کی قربانی کے بیچ میں کوئی اور نہ آئے کہ آپ نے اس سال بہت اچھی قربانی کی، اگر نفس خوش ہو گیا تو گئے کام سے آپ۔ اس وقت بھی آپ یہ کہیں اچھی اور خراب کی بات تو رہنے دو، دعا کرو کہ رب قبول کر لے، دعا کرو کہ اللہ قبول کر لے۔ قرآن کہتا سورۃ الحج میں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اے قربانی کرنے والوں تمہاری قربانی کے جانور کے خون اور گوشت میرے پاس نہیں پہنچتے، تمہارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے، تمہارے دل کے اندر جو کیفیت ہے، جو فیلنگ ہے قربانی کرنے کی، وہ پہنچتا ہے میری بات میں۔ دیکھا اتنی صراحت کے باوجود لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ سر فہرست ابھی ایک سوال آیا ہے، اس لیے میں آج کے پارٹ میں زیارت کے حوالے سے ایک اہم بات کروں گا۔
اور پھر اس کو کنٹینیو 2-3 جمعہ کے بعد کروں گا. درود شریف پہ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھا ابھی حاجی صاحب نے ایک جملہ کہا کہ قربانی ان کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ مرحومین. تو بڑا اچھا ایک جملہ آیا، کیچ کر لیں آپ. اچھا مرحومین ہماری فیملی ہے کہ نہیں؟ بولیے فیملی ہے کہ نہیں؟ اور فیملی نہیں ہے تو کہیں کو آپ مثال ثواب کر رہے ہیں، کہیں کو آپ یاد کر رہے ہیں. آپ کا کوئی وجود ہے، ہمارا باپ نہ ہو تو ہمارا کوئی وجود ہے؟ وہ اصل فیملی ہے، ہم فیملی ہیں. اگر دیکھیں تو وہ تو فیملی کے اصل ہے. اب یہیں پر دیکھیے گا، جو لوگ کہتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے نہیں کر سکتے، وہ لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا مرحومین کو وہ فیملی نہیں مانتے. اب لاجک سمجھا؟ یہ کتنی بڑی مطلب ناہنجاریت ہے. یاد رکھیے گا یہ صحیح ہے کہ ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے نہیں کر سکتے، لیکن ثواب آپ کیسے نہیں پہنچا سکتے؟ ایک قربانی کیا آپ کی جانب سے قربانی ہوئی، ٹھیک ہے. اب آپ نے دعا کیا ہے اللہ قربانی تو میری جانب سے ہے تو قبول کر، لیکن اس کا ثواب میری پوری فیملی کو دے دے، تو کیا اللہ تعالیٰ روکے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب نہیں ہے. تو وہی مراد ہے جو نبی نے پوری امت کی طرف سے کی ہے نا، وہی مراد ہے وہاں مولا کر تم رہا ہوں میں، ثواب پوری امت کو عطا فرما. لیکن سمجھ نہیں پاتے. نبی نے کیا پوری فیملی کی طرف سے، یہ کیسا ہوتا تو پھر پورے جانور کیا کریں گے؟ ایک ہی جانور کریں گے. اس طرح کی سازش جو یہودی فکروں کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ ان پر دھیان نہ دیجیے. بلکہ یہی تو دیکھیے قربانی اتنی عظیم الشان عبادت ہے نا کہ اس میں آپ کے پاس اگر کتنے 800 روپے ہیں چاندی، جتنے بھی ہیں فرض کیجیے تو 52.5 تولہ جو چاندی کا فرض کریں کہ 30 سے 35 ہزار، اگر پرزینٹلی ایکسٹرا پیسہ موجود ہے، اس پر سال بھی نہیں گزرا ہے تب بھی قربانی واجب ہے. لیکن زکوٰۃ کے لیے جانتے ہیں حکم ہے کہ سال گزرنا ضرور. تو قربانی کتنی اہمیت کی چیز ہے کہ اس پر سال گزرنے کا بھی حکم شریعت نہیں دیتی. زکوٰۃ وغیرہ کے عنوان میں اگر سال نہیں گزرا مال پہ تو زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن قربانی اگر پرزینٹلی آپ کے پاس چاندی کا نصاب بھی پہنچا ہوا ہے، اور الحمدللہ آج کی تاریخ میں تو اکثر کو پہنچا ہوا ہے، اس 35,000 کس کے پاس نہیں، اس پر بھی ایک قربانی واجب. ہاں ایک بات ایک مشورہ کے طور پر ضرور کہوں گا کہ یہ جو کریں آپ سب کے لیے کریں، الحمدللہ اللہ پاک آپ کو وسعت دیا ہے، خالصیت اور رضا یہ سب کا عنوان لے کر آپ کریں. لیکن دھیان رہے کہ کوئی آپ کی قربانی کی کثرت سے آنکھوں سے آنسو نہ گرائے. میں اشارہ کر رہا ہوں پڑوس کا، اس کا آپ لحاظ کریں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پانچ فیملی ممبرس ہیں، سمجھیے آپ نے سب کے لیے قربانی کی الحمدللہ. ظاہر ہے سب گوشت تو آپ رکھیں گے نہیں، اور اتنے گوشت کہاں سے رکھیں گے آپ؟ اگر بڑا بھی آپ نے قربانی کی تو 10 کلو بھی ایک پر ہوا تو 5 کا 50 کلو ہو جائے گا، پتہ تو رکھیں گے نہیں آپ. جتنا بڑا بھی فریج آپ رکھیں 4-5 نہیں رکھیں گے بڑا. تو اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر جو واجب قربانی نہیں، جیسے آل اولاد کے لیے کرتے، چھوٹوں کے لیے کرتے، وہ قربانی جو آپ کر رہے ہیں جو چھوٹوں کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ایک دم ثواب ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آزو بازو والے اللہ کی بارگاہ میں کہیں تاکتے ہوئے یہ نہ کہتے مولا جن پر واجب نہیں ہے وہ قربانی کر رہے ہیں، ہم تو اچھے ہیں نا، ہمارے کم سے کم ایک قربانی کا تو کم سے کم دینا تھا. تو اس طرح سے ایک حاسدانہ تصور کہیں نہ آ جائے اور ان کی آنکھوں سے آنسو گر جائے. میں اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ جو قربانی آپ پر واجب نہیں ہے اس قربانی کے اگر حصے ان کے لیے آپ کر دیں انتظام، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی اولاد بھی خوش رہے گی. آپ اس بات کو سمجھیے جو میں مطلب محسوس کیا ہوں اس بات کو. ہاں میں نے محسوس کیا ہے. ابھی ایک جمعہ جو نہیں تھا ایک اشارہ کیا میں نے کہ جو گوشت سب سے اچھا ہو، سب سے اچھا گوشت جس کو آپ ایک دم بالکل فریزر کے اندر رکھ رہے ہیں، کس لیے آپ رکھ رہے ہیں کہ آپ کھائیں گے؟ اجازت ہے، تو شریعت کی فل اجازت ہے. لیکن بتاؤ قسم خدا کی پورے سال 365 دن تک، پتہ نہیں چھٹاک بھی وہ خرید پاتے ہوں گے کہ نہیں.
एक दो बूटी भी खरीद पाते होंगे कि नहीं? बकरे की तो खैर सोच भी नहीं सकते, और आजकल तो बड़े जानवर भी 300-400 रुपये हो गए। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो अच्छा गोश्त हो इस मौके से उन्हें खिला दीजिए, आप खिला दीजिए। जो कभी बड़े का मतलब की इस्तेताअत नहीं रखते हैं, इस मौके से आप खिला दीजिए। और देते वक्त आप कहिए बस दुआ करो कि हमेशा दूं, हमेशा खिलाता रहूं, इंशाअल्लाह उनकी दुआ आपको और बढ़ाता रहे। बहरहाल जो भी आप इबादत करेंगे, माली इबादत हो, बदनी इबादत हो, इसमें सिर्फ अल्लाह की रजा हो। अगर नहीं है ये रजा तो कुरान पाक सूरत रूम की आयत नंबर 39, 40 और ये सब में आप मुताला करेंगे तो अल्लाह पाक साफ सराहतन फरमाता, वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबुवा फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफून। ये इसका एक खास मफ़हूम है कि अगर अल्लाह की रजा के लिए आप करेंगे तो एक नहीं कई एक गुना आपको अल्लाह पाक अता फरमाएगा। यहाँ तक कि तफसीर जिलानी में है कि 7 से लेके 700 तक अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। अगर 7 एक का 7 देगा तो उसमें 700 तक गुना। फिर आगे फरमाते सुम्मा इला मा शाअ, फिर अल्लाह चाहे तो उससे ज्यादा भी दे सकता है। तो अल्लाह की रजा आपको मकसूद हो, अल्लाह की बस खुशनुदी आपको मकसूद। हुज्जाज किराम जो जा रहे हैं, दुआ आप उनके लिए ये कर दें कि वो सिर्फ मतलब ये ना सोचे कि हम ये ससुर को दिखाएंगे, हम ये उनको दिखाएंगे कि देखो हम यहाँ पर हजर अस्वद को चूमते हुए फोटो खिंचाए हैं। ये सारी नियतें हैं तो बर्बाद हो गए पैसे। इसीलिए कुरान ने साफ कहा ला तुबतिलू अमालकुम, ए ईमान वालों अपने अमल को बातिल न करो। किसके लिए कहा? सहाबा के लिए किया? नहीं, ये आज की तारीख अल्लाह पाक खालिक मालिक आलिमुल गैब व शहादा वो देख रहा। अमाल बातिल हो रहे हैं आपको महसूस तक नहीं, आपको एहसास तक नहीं। तो कीजिए, अच्छे से कीजिए। बिरयानी बहुत अच्छी होती है लेकिन 10 प्लेट खा लीजिए, समझ में आ जाएगा। अपना सेंस, अपनी थिंकिंग में लगाइए। अल्लाह उसके रसूल ने जो कह दिया है उसके हवाले से आपको हज करना है और कुर्बानी करना है। जो हुज्जाज किराम गए मुझसे जब तरबियत पूछते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ आज की तारीख में देखना, अगर अल्लाह पाक ने दर रसूल पे हाजिरी सेकंड राउंड में अता फरमाई है, यानी आपने हज कर लिया पहले और सेकंड राउंड में, तो बड़ी अजमत की बात है यार। मेरे हवाले से तो कह रहा हूँ बड़ी अजमत की बात है, ताकि कमी बेशी जो भी हो अल्लाह पाक माफ कर दे वहां जाकर, ये गारंटेड है। और अगर नहीं भी है तो आप इसको एंगल बदल करके समझिए कि हाँ ये दर रसूल पे हाजिर हो जाओ और बस कह दो यार लफ्ज़ आप है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सारे अरकान फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में होंगे। दोनों मतलब फीलिंग, जो एहसासात, जो नीयतें, जिसको आप सही बुखारी में इन्नमल अमालु बिन्नियात के तहत भी समझ सकते हैं कि अमल का दारोमदार नीयतों पर है। क्यों कहा है? इतने बड़े इमामुल मुफस्सिरीन, इमामुल मुहद्दिसीन, अमीरुल मोमिनीन की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को उम्मत में अगर सबसे ज्यादा एक्सप्लेन और समझाने के एतबार से कोई मशहूर है तो वो इमाम बुखारी। उन्होंने सबसे पहली हदीस पाक जो आगाज है, हालांकि 8 लाख हदीसें उनको याद है और बुखारी शरीफ में सिर्फ 7563 हदीसें हैं। उनमें भी सबसे पहली हदीस जो है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार नियतों पर। मुर्तबा में बोलते हैं जैसी नियत वैसी बरकत, जो बरकत के को बोलते हैं। नियत अच्छी नहीं तो बरकत कहां से होती? जैसी नियत वैसा सवाब या अजाब। नियत सही रखना। अभी नमाज पढ़ने आए अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए नहीं कि मुझे लोग नमाज पढ़े कहे कि नमाजी, आप पर फर्ज है, ये फर्ज है, ये फरीजा है। हज करने गए हैं, फरीजा है। कुर्बानी ये फरीजा है, ये आपका कोई दखल ही नहीं है। आप जब दायरे इस्लाम में किसी घर में भी आप दाखिल होते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। आप किचन में थोड़े बैठ जाएंगे, जाके जो बैठने की जगह होगी वहां बैठेंगे ना। तो फॉलो करना पड़ता है एंगल। तो इस्लाम में आप दाखिल हो गए ना, तो अब इस्लामी मामलात को फॉलो करना है ना। शुरू में 4-5 साल पहले ही से, ये जब से ये हुकूमत आई उसी वक्त से बाखबर कर रहा हूँ, ये मौलवी लोग जो हैं 5,000 10,000 में बिकने वाले, साफ खुल कर कह रहा हूँ, ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और जलील हो भी रहे हैं। इस्लाम तो खैर नहीं, मुसलमानों को जलील करने के बात कह सकते हैं, ये जलील खुद हो रहे हैं। डिबेट में एंकरों ने और लोग आकर के किस तरह जलील कर रहे हैं आप देख रहे हैं।
یہ اسلام کے آئیڈیل نہیں ہے. اسلام کے آئیڈیل ہمارے ملک کی یونیورسٹی کے جو دارالافتاء میں ہمارے اصحاب شرع بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے آئیڈیل. جب بڑے بڑی یونیورسٹی جو اسلامی یونیورسٹی ہے ان میں جو صبح و شام قرآن اور حدیث کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بزرگان دین ہمارے لیے آئیڈیل ہے. یہ بکاؤ لوگ اچھے اچھے کپڑے یا ٹوپی پہننے کی وجہ سے یہ آئیڈیل نہیں ہو سکتا. اس لیے جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھیے کہ اسلام آج کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل اور ادائے مصطفیٰ کا نام ہے شریعت. اور جس ادا کے ایک ایک پہلو کو اللہ پاک نے اس خوبصورتی کے ساتھ مطلب عنوان دیا ہے آپ کے سامنے کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں. آج 1400 سال کے بعد کا عنوان ہے نا کہ آج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بھی بول دیں. جو کٹر پنتھی دشمن تھے نا, کٹر پنتھی, جس کو آپ کہیں کہ سب سے بڑا دہشت گردی کا امت محمدیہ میں عنوان اگر دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر وہ بھی آ جاتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الوعد الامین کا وہ بھی جملہ کہتا ہے کہ محمد سچے ہیں, وعدہ میں امانت پکے. آپ سمجھیں ان باتوں کو. اس لیے آج کے ان تمام جو یا تو مسلمان بنام جو ہے درخری یہ سب سے آپ نہیں, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اور شریعت پر عمل کیجیے, تب آپ کا جو احساس ہے الحمدللہ. اسی لیے نبی علیہ السلام نے نماز کے حوالے سے اگرچہ وہ فرمایا لیکن اس کو ہر عمل میں آپ اس کو فٹ کیجیے کہ لوگوں اپنے رکوع اور سجود کو صحیح سے کیا کرو کیونکہ میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اپنے رکوع اور خشوع کو صحیح سے کیا کرو, تمہارا رکوع اور خشوع میرے اوپر جو ہے مخفی نہیں رہتا ہے. یہ سب جملے عام ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے, بلکہ پارہ نمبر 11 کی فرسٹ پیج میں اور سیکنڈ پیج میں دیکھیں تو صراحتاً ایک جملہ یاد آیا. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیر اللہ عملکم ورسولہ, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول کیا کرتا ہے, دیکھتا ہے. اب آپ بتائیں اگر یہ آپ کو دخل مطلب یہ تصور یہ سوچ ہو تو آپ ذرا سیلفی لیجئے در رسول پہ جا کر کے کہیے حجاج کرام کو کہ آپ کے عقیدے اور نیت میں یہ بھی ہو کہ اللہ دیکھ رہا, رسول دیکھ رہے ہیں, تو آپ کعبہ کو پیٹھ لگا کر سیلفی لیں گے, مدینہ النبی کو پیٹھ لگا کر سیلفی لیں گے, یا کھڑے ہو کر کے دوسرے کو کہیں گے کھینچو. ایسے چمڑے کھینچے جائیں گے نا آپ کے تو سمجھ میں آ جائے آپ کی نیت میں اللہ رسول نہیں ہے, ورنہ ڈر ہوتا, خوف ہوتا. رابعہ بصریہ کو کیا کہا تھا, جنت کی نیت سے نہیں, ڈر سے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں, نہ جنت کے حصول کے لیے, نہ خوف میں, اللہ کی رضا, اللہ راضی ہو جائے اس لیے نماز پڑھتے. دیکھا تو اللہ عنوان ہے. بس قربانی ہو یا حج ہو, یہ دونوں میں جو آج کی گفتگو کا مین پوائنٹ ہے, جو گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کے لوگ اگر گئے ہیں تو ان کو خاص ہدایت کیجیے, کوئی ادھر ادھر نہیں. کیونکہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ قبر سے لے کر کے جنت تک کی راہوں کے لیے آپ کر رہے ہیں. دنیا میں تو کھانے پینے کی چیزیں محنت کیجیے, یہ کریے وہ کریے, نہیں دنیا میں نہیں. جو آپ نیک عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ آپ قبر سے لے کر کے حشر تک کا جو عنوان ہے یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل ختم, عمل کا موقع نہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اس دنیا کے لیے جہاں موقع ملنے والا نہیں ہے. تو اب آپ کو جو عمل کرنا ہے وہ اس دنیا کی نیت سے کیجئے جہاں آپ کہیں گے بھی کہ اے اللہ, قرآن پاک میں لن یؤخر اللہ اذا جاء اجلھا, بولے پوچھے گا اللہ, پوچھے اے اللہ پھر موقع دے دینا, فاصدق لأکونن من الصالحین, کہ پھر میں جو ہے نا صدقہ بھی کروں, خیرات بھی کروں, صالح بن جاؤں, نمازی بن جاؤں, موقع دے دینا. تو اللہ پاک فرما رہا لن یؤخر اللہ اذا جاء اجلھا, اب وقت پورا ہو گیا ہے, اب تو کتنا بھی چیخ لے موقع نہیں ملے. مطلب موقع مانگیں گے آپ, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی موقع ہے تو آپ نہیں کر رہے تو پھر اس وقت مانگیں گے. یہ بھی نبی نے بتا دیا, قرآن نے بتا دیا کہ آپ کو موقع نہیں ملنے والا. اس لیے آپ اور ہم حجاج کرام جو گئے ہیں آپ میں سے ان تمام کو یہ خاص ایڈوائز کیجیے, آپ کچھ بھی ہو جائے, جتنے بھی ارکان و افعال, فرائض اور واجبات یہ سب آپ کرو, لیکن ایک مین چیز دھیان میں رکھنا, در رسول کی بے ادبی نہ ہو, متبرک مقامات کی بے ادبی نہ ہو. بہت
بولیں گے. آپ دیکھیے نا حدیبیہ کے مقام پر ایسے ہی گیا. اچھا لے جانے والے خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ نبی سے ثابت نہیں ہے 2 رکعت نماز. تو میں نے ایک ہی جملہ ان کو عربی میں کہا کہ پھر لائے کس لیے ہو یہاں؟ جب ثابت نہیں ہے تو کیا خالی پیسہ خرچہ کرنے کے لیے لائے یہاں؟ متبرک مقام جہاں بھی ملے تو سب سے بڑا حصول برکت کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت شکرانہ پڑھ لیجیے. آپ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ بہت تکلیف ہوتی ہے. نوافل بھی پڑھنے کے لیے کہتے ہیں ثابت نہیں. ابھی دیکھیں نا پوری کلپ گھوم رہی ہوگی کہ مرحومین کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے. اتنی تکلیف کیوں ہے آپ کو قبر والوں سے؟ قبر والوں سے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ قبر والوں سے تکلیف اور قبر والوں سے مایوسی تو یہ یہودیوں کی علامت ہے. سورہ ممتحنہ کی لاسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں اللہ پاک فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے ایمان والو ان سے دوستی نہ کرنا جو آخرت سے اور قبر سے نہیں آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار قبر سے مایوس ہو چکے ہیں. ہم قبر سے یا قبر والوں سے مایوسی نہیں, ہم تو امید رکھتے ہیں کہ نور محمدی آنے والا ہے. قبر والوں سے آپ مایوس, مرحومین سے اتنا تشدد, کیسی سوچ ہے؟ اس لیے نہیں, آپ پر پہلا حکم یہ کہ آپ پر واجب ہے تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں. پھر اللہ پاک نے دیا ہے تو کیجئے نا اس نبی کی طرف سے جس نبی نے سب کی طرف سے کیا. سبحان اللہ. کیجئے نا غوث پاک کی طرف سے, تمام کی طرف سے آپ کیجئے. اللہ نے دیا ہے تو, نہیں تو آپ اپنی طرف سے آپ ضرور کریں. یہ ہے تو یہ ایکسٹرا جو عنوان ہے یہ ہے کہ نہیں اسلام میں؟ نوافل کا کیا کانسیپٹ ہے؟ احکام الہیہ نہیں, احکام الہیہ کے علاوہ ہی احکام کو کہتے ہیں نوافل. اور یہ ہے قرآن حدیث. قرآن پاک میں پارہ نمبر 11 کی اب فرسٹ آیت ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انھا قربۃ لہم, کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا فیضان اور رسول کی دعا کرم خدا کا لینے کی نیت سے خرچ کرتے اللہ کی راہ میں تو سوال ہوا ان کو ملے گا کہ نہیں؟ تو اللہ کہتا الا انھا قربۃ لہم, ان کو یقیناً قربت ملے گی. اللہ اور سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, ارے قربت ہی نہیں اللہ اپنی خاص رحمت میں اس کو داخلہ نصیب فرمائے. کیا بات, مطالعہ نہیں ہے ان کا. اگر کہے تو یہ شریعت سے ایک دم بالکل نابلد ہے. اس طرح کے آپ سوشل میڈیا سے دور تو رہنے نہیں کر سکتے, لیکن آپ اسٹرانگ ہو جائیے. الحمدللہ آپ ایک پل نہیں جی سکتے اپنی اصلوں کی دعاؤں کے بغیر. جو بھی قبر میں آپ کی اصل ہے نا, مسند کی روایت اٹھائیں آپ. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال تم یہاں کرتے ہو نا مگر مردوں پر پیش کیا جاتا ہے. ستعرضون اعمالکم من الاقارب من الاموات, تو جو تمہارے اقربا اعزا جو رشتہ دار ہیں جو انتقال کر گئے ہیں وہ مردے, ان کی بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فإن كان حسنا حمدت اللہ فإن كان حسنا استبشروا به, کہ اگر وہ عمل اچھے ہوتے ہیں نا تو وہ عالم برزخ کے تمام لوگ جو ان کے جو ابھی پڑوس بن گئے ان کو ایک ایک کو کہتے ہیں دیکھو میری نسل بڑا اچھا عمل کر رہی ہے. استبشروا به, وہ خوشیاں مناتے ہیں. وإن كان غير ذلك, اور اگر عمل برا کرتے ہو آپ تو ایسا نہیں کہ وہ روتے ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہتے ہیں مولا وہ میری خاندان کا جو ہے نا فلانا بھتیجا یہ وہ, جب میں اشارہ کر رہا ہوں جو زندہ ہے نا میرے خاندان کا, مولا اس کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ وہ ہدایت نہ مل جائے. یہ کون کر رہے ہیں؟ زندے نے مرحومین, جن مرحومین کے قربانی کے لیے کلپ نکالی جا رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ارے انوائلنٹری میں بھی سوچو, تم سوچ بھی نہیں رہے ہو, غلط پہ غلط کرتے جا رہے ہو اور اس غلطی کی معافی وہ مرحومین مانگ رہے ہیں, وہ تمہاری اصل مانگ رہے ہیں. اس طرح کی حرکت نہ کیا جائے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی اچھی آیت کریمہ میں نے پیش کیا. جو لوگ مدینۃ النبی میں ہیں وہ ان سے خطاب آپ کریں اور اس طرف تھوڑا چلیں آپ. الحمدللہ دیکھیے امت کا کنیکشن اللہ پاک نے لفظ امت ہی میں آپ محسوس کریں گے. لفظ امت یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو نبی سے جڑی ہوئی. امت کا جو لفظ ہے یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے جو امت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے, نبی کے مقابلے میں. نبی کا لفظ ہو
امت، امت کا لفظ ہو نبی، یہ جیسے جیسے بیٹا بولے تو کیا سمجھ میں آتا؟ باپ کا تصور ہوتا ہے نا، کنوارے کو نہ باپ، نہ مطلب باپ نہیں بول سکتے، تو بیٹا بولے تو باپ، یہ علاقہ تعقل بولتے اس کو مطلب عربی دنیا میں، ایک کی سمجھ دوسری کی سمجھ پر موقوف ہے، تو امت جیسے ہی بولیں گے نبی یاد آنا چاہیے۔ امت کا کنیکشن نبی سے، مخلوق کا تعلق اللہ سے، خلق کا تعلق اللہ سے، ساری کائنات مخلوق ہے، صحیح ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، لیکن اللہ پاک نے جو انٹروڈکشن کرایا ہے امت محمدیہ کا، فرمایا کنتم خیر امت، کنتم خیر خلق نہیں فرمایا ہے، تم بہترین مخلوق نہیں فرمایا ہے، تم بہترین۔ آسان سا سوال اللہ سے کیجئے، بہترین امت کیوں؟ جواب ملے گا تمہارا رسول بہتر ہے، تمہارا رسول سب سے بہتر ہے، امام الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ سمجھ گئے؟ تو امت کا، اگر امت ہو، اب بے شک امت ہو، تو آپ نبی سے دور نہیں۔ اب اسی سوال سے وہ جواب بھی آپ کو مل جائے گا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ جانے کی ضرورت ہے۔ مجھے مدینہ سے لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کیا کرنا حضرت، مدینہ تو آ گئے ہیں لیکن لوگ آپ بولے بس دیکھ لینا وہاں ختم ہے۔ میں نے کہا سونے خرید لو بیٹیوں کے لیے۔ جب در رسول پہ آپ وہاں مطلب ہم دور ہیں اور نبی کا نام آتا ہے تو باچھیں کھل جاتی ہیں یار، خوشیوں کی دنیا سج جاتی، اور تم وہاں موجود ہو اور پوچھ رہے ہو کیا کرنا، یہ اس سے بڑی محرومی قسمت کیا ہوگی؟ چراغ کے تلے اندھیرا۔ خیر میں نے سائیکل کیا، اپنے تھے، میں نے کہا دیکھو، ارے صرف نبی نے قدم رکھا اور پورے شہر مکہ کی اللہ نے قسم یاد فرما دیا، صرف قدم رکھا، جہاں تم ہو نا وہاں صرف قدم نہیں، پورا جسم مصطفیٰ ہے، ارے وہاں کی ایک ایک ہوا کھاؤ، قسم خدا کی صدیوں کی عمروں پر بھاری ہے۔ اس طرح سے جب ان کو احساس کرا، اب واقعی ایک دم صاف ستھرے ہو گئے، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، نگاہیں نیچی کرو، موبائل بند، جو بھی ہو سکے جتنا، نہیں تو کم سے کم چپ رہو، اٹریکٹ رہو نبی کی بارگاہ۔ بس یہ صحابہ کی سنت بھی ہے، یہ صحابہ نبی کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ سر پہ پرندے ہو۔ بھائی سر پہ پرندے ہو تو آپ ہلیں گے؟ نہیں ہلیں گے، کیوں؟ اگر ہلیں گے تو اڑ جائے گا، ہے نا؟ ہاں، چھوٹے بچے کی مثال آپ لے لیں، آپ ہلنا شروع کریں گے نہیں، آپ اس کا لحاظ کریں گے۔ در مصطفیٰ کا ادب ایسا ہی کرنا، بلکہ اس سے زیادہ، ایک تو مثال دی، اس سے زیادہ یہ جو منہ کے اندر ہے نا، لوگ جو گٹکا کا رکھتے آج، یہ بے ادب ہے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو ابو بکر صدیق کنکڑی رکھ لیتے تھے تاکہ آواز نہ نکلے، منہ میں کنکڑی ڈال لیتے تھے تاکہ آواز نہ نکلے۔ یہ ہے ادب۔ اور ایک بات کھل کر کہہ دوں، چاہے ظاہری حیات ہو یا چاہے حیات ظاہری کے بعد کا عنوان ہو، امت کے لیے ایکول ہے، بلکہ اس سے زیادہ کہیں اہتمام مصطفیٰ کی آج ضرورت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں یہ نہیں ہاں 63 سال میں بول رہے ہیں 63 سال تک یہ کر سکتے تھے، تو پھر 63 سال تک ہی کلمہ پڑھنا تھا محمد رسول اللہ۔ جب 63 سال کے بعد کلمہ کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تو نہیں پڑھنا تھا۔ بہرحال جو آیت کریمہ ہے میں تلاوت کر دے رہا ہوں تاکہ دوسرے پارٹ میں ایک دم پوری طرح تیار ہو کر آئے اور بڑا مسکراتے ہوئے آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں۔ سورۃ الانعام سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 54 جو میں نے تلاوت کی ہے، انشاءاللہ پھر سورہ نساء اور سورہ انفال، یہ 3 آیتوں کے ذریعے 3 پارٹ دینے کی کوشش کروں گا۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے، بڑا مسکراتے ہوئے آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ یہ آپ مطلب تھوڑی دیر کے لیے پردہ ڈال دیجیے آپ کہ میں بول رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے سوچیں کہ قرآن پاک بول رہا ہے اور آپ کے لیے بول رہا ہے۔ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، حبیب پہلا لفظ سنیے گا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ اگر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اب ان کو بولیے، جو لوگ کہتے ہیں نا جانا کہ نہیں جانا، تو ان کو صاف کہیے آیت الہیہ پر ایمان ہے تو جاؤ، اللہ کے قرآن پر، قرآن کی آیتوں پر ایمان ہے تو قرآن کہہ رہا ہے حبیب ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے اگر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو نبی کی بارگاہ کی زیارت، در رسول کی زیارت، بارگاہ خدا، بارگاہ رسول کی زیارت، یہ ایمان بالکتاب کی بہترین علامت ہے، قرآنی تصور۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ اگر آپ کی بارگاہ میں آئیں تو آپ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے کچھ کہو،
ان کے لیے فقل سلام علیکم، ان کو سلام کہہ دو میرے حبیب۔ یہاں سوال کر رہے تھے، کرنا نہیں کرنا، کرنا نہیں کرنا، پڑھتے نہیں پڑھتے، کھڑے ہوتے پڑھتے، بیٹھ کے پڑھتے، سو کے پڑھتے۔ مسلمان، اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب یہ ایمان بالکتاب والے، ایمان بالآیات ربانی والے آپ کی بارگاہ میں آئے تو یہ تو دنیا کے کسی کونے میں آپ کو کرتے ہی ہوں گے سلام۔ آج میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ان کو سلام آپ کیجیے۔ بول تیرا سلام قبول ہو یا نہ ہو، یہ تو یقین کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ سلام کر دے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تو سلامت نہ رکھے۔ اس لیے ایمان والو، در رسول پہ حاضری کو اہم اور امپورٹنٹ جانو۔ سارے حج، سارے فرائض، سارے واجبات، سارے ارکان ایک طرف رکھو، امام کی زبان میں سنو۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک تک ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہم سب کو در رسول کی حاضری نصیب فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ